اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے کچھ 110 کلومیٹر جنوب مشرق میں جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کے دوران گزرے تھے، بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نہ صرف تیزی سے وہاں سے نکلنے کی ہدایت کی، اور اس دوران جب صحابہ نے پانی کے لیے ایک کنویں کا رخ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کو اس طرف جانے سے روکا بلکہ فرمایا کہ اس مقام سے تیزی سے نکلو۔ قرآن مجید میں اس بستی کو الحجر کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ علاقہ اب جسے مدائن صالح کہتے ہیں، یہاں لگ بھگ 6000 سال پہلے ایک انتہائی طاقتور قوم سمود کے نام سے آباد تھی۔ عرب مورخین کے مطابق چونکہ اس علاقے میں پانی کی شدید قلت تھی اور عربی میں مال قلیل کو سمد کہتے ہیں، اس لیے یہ قوم سمود کہلائی۔ اس علاقے سے گزرے قدیم کاروانی رستوں کے ہر طرف بلند و بالا عجب شکلوں میں کچھ اس طرح سے پہاڑ نظر آتے ہیں جیسے کسی سخت زلزلے نے اس تمام علاقے کو پہاڑوں کے دامن سے لے کے چوٹیوں تک ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہو۔ رابط سے القوہ تک اور مدینہ و خیبر سے تبوک تک کا تمام علاقہ ہی بربادیوں کے نشانات سے بھرا ہوا ہے۔ ان پہاڑوں کی پتھریلی چٹانوں میں تعمیر گھروں اور محلات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ الحجر کے باشندے پتھروں کے درمیان زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے مدائن صالح میں حجاز کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن بھی ہوا کرتا تھا، جس کی عمارت اب تک وہاں خستہ حال انجن اور چند گاڑیوں کے ساتھ موجود ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ تب یہاں کچھ آبادی ہوا کرتی تھی، لیکن اب چند گھروں کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں۔ خیبر کے جنوب سے لے کے شمال میں اردن تک کا سارا علاقہ بربادیوں کے ایسے نشانات بیان کرتا ہے جنہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ الحجر کے باشندے پتھروں کے درمیان کچھ اس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے کہ پھر ان پتھریلی چٹانوں سے ہی وہ اپنے گھر تراشتے تھے۔ پہاڑوں میں موجود گھر اور محلات میں سے کئی پر قدیم زبانوں میں وہاں مقیم افراد کے نام بھی لکھے ہیں۔ مثلا ایک عالی شان گھر پہ شہزادی کا محل عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، اور کسی گھر یا کسی محل کے دروازے پر دہلیز نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کے ساتھ کیا کیا گیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن شریف میں 9 بار آیا ہے۔ وہ قوم سمود میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی کے تقریباً 100 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی ایک شخص سمود کی اولاد سے تھے، اور یہ غالباً وہ لوگ تھے جو قوم عاد پر عذاب آنے سے بچ گئے تھے۔ یہ بت پرست قوم تھی جو قوم صالح کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ اے صالح، تم خود بھی تو کچھ غور کرو، اگر ہم باطل ہوتے، گناہگار ہوتے، غلط ہوتے تو کیا ہمیں یہ عالی شان محلات، میوہ جات، نہروں کی فراوانی اور یہ سرسبز و شاداب جنت نظیر باغات ملتے؟ اے صالح، تو خود کو اور اپنے چند حامیوں کو تو ذرا دیکھ اور بتا، نقصان میں ہم نہیں، تو خود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی گمراہی پر دکھ فرماتے اور کہتے کہ اے نادانو، اپنے عیش و عشرت پہ غرور مت کرو اور خدا کے دین کا مذاق مت اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے غرور و تکبر کا یہی حال رہا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ جواباً سمود کے سردار کہتے کہ اگر کوئی رسول ہونا ہی تھا تو ان کے اہل تو ہم تھے، نہ کہ صالح تم۔ اور پھر انہوں نے صالح علیہ السلام سے کسی معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان کی فطرت ہمیشہ یہ رہی کہ وہ حق بات اور عاجزی سے زیادہ طاقت، جادو اور روپے پیسے سے مرغوب ہوتا ہے، دولت سے۔ اور صالح علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہ جو پتھر نصب ہے، اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال کے دکھاؤ جو فوراً ہی بچہ پیدا کر دے، تو پھر ہم تمہاری باتوں پہ فوراً ہی ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو سامنے پہاڑی سے اونٹنی ظاہر ہو گئی اور اس نے فوراً ایک بچے کو جنم بھی دے دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر ایک سردار جندو بن عمرو فوراً ایمان لے آئے، لیکن باقی تمام قوم اپنے وعدوں سے پھر گئی۔ صالح علیہ السلام نے سب کو تنبیہ کی کہ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اس اونٹنی کے لیے پانی کی ایک باری مقرر کی گئی ہے، یعنی کہ ایک دن پانی صرف یہ اونٹنی تالاب سے پیا کرے گی،
جبکہ ایک دن تم پانی پیا کرو گے۔ اور معاوضہ چونکہ اونٹنی کے دودھ کی صورت لوگوں کو ملنا تھا اس لیے وہ فوراً مان گئے، یعنی ایمان لانے کی گویا شرط انہوں نے نہیں مانی، لیکن اونٹنی کے معاملے پہ راضی ہو گئے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کچھ عرصے تک تو لوگوں نے اس اونٹنی کو برداشت کیا اور اس کا دودھ ایک بڑے سے پیالے میں جمع کرتے رہے، جس کے آثار اس آبادی میں اس پیالے کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اونٹنی جس جنگل میں چرنے جاتی وہاں دوسرے جانور اس سے ڈر کے بھاگ جاتے، اور تب بستی میں صلاح مشورے ہونے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ مدائن صالح میں موجود قدیم ریلوے اسٹیشن کے نزدیک آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹنی وہاں سے پانی پیا کرتی تھی، اور تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً صحابہ کو اسی کنویں سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس پر عمل کریں، اور تب دو عورتوں نے قوم سمود کے مردوں کے سامنے خود کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا ہم اس کی خدمت میں حاضر۔ ایک صبح جب اونٹنی چراگاہ کی طرف جا رہی تھی تو ان لوگوں نے اونٹنی کو بے دردی سے ذبح کر دیا، اور اونٹنی کا بچہ یہ دردناک منظر دیکھ کر چیختا ہوا سامنے پہاڑی میں جا کے کہیں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا، خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 روز بعد تمہیں برباد کر دے گا۔ روایت ہے کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑوں میں اس دوران چلاتا رہا کہ یا رب میری ماں کہاں ہے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کے کہا کہ عذاب کا وعدہ تو 3 روز بعد کا ہے، اس دوران کیوں نہ پیغمبر کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی غار میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر رکھی تھی۔ قتل کے ارادے سے کچھ لوگ اس مسجد کی راہ میں ایک جگہ غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، تو اوپر سے ایک پتھر لڑک کر آیا جس سے غار کا منہ ہی بند ہو گیا، اور اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ ابن ابی حاتم حوالہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ پہلے روز قوم سمود کے چہرے سرخ ہوئے، اور جب دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، اور جب تیسرا روز شروع ہوا تو چہرے سیاہ ہونا شروع ہوئے، اور پھر ان کو یقین آیا کہ شاید واقعی عذاب آنے والا ہے، اور وہ اپنے گھروں میں چھپنا شروع ہو گئے پناہ کے لیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن لو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن لو سمود پہ پھٹکار ہے۔ عذاب کے پہلے مرحلے میں ایک زبردست چنگاڑ کی آواز آئی، پھر شدید زلزلہ جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کے چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ریزہ ریزہ، اور قوم کا ایک ایک شخص گھٹنوں کے بل اوندھا ہو کے مر گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے گرے ہوئے پڑے رہ گئے۔ بعض مورخین کے مطابق صالح علیہ السلام حضر الموت آ گئے، اور وہاں ان کا مزار بھی ہے، 280 سال کی عمر انہوں نے پائی، جبکہ کچھ کے نزدیک آپ مسجد الحرام میں کعبہ کی مغربی جانب مدفون۔ قوم عاد کی طرح یہ قوم سمود بھی عرب باعدہ کہلاتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری سے 2000 سال پہلے ہلاک ہو جانے والے عرب۔ ان میں سے کچھ قریشی کا شکار ہو گئے اور باقیوں کو عذاب میں آ گھیرا، اور آج جو عرب دنیا بھر میں مقیم ہیں ان کی بڑی تعداد قحطانی عرب ہیں، جو کہ یمن کے ایک شخص قحطان کے 24 بیٹوں میں سے ایک یارب کی نسل سے اکثریتی عرب آج پوری دنیا میں کہلاتے ہیں۔ وہ یمن کے اثر عرب ان عربوں سے مختلف ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قبیلہ قریش کے ادنی عرب ہیں، اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب آخر الزمان میں یمن کا ذکر آئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اصل عربوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی یمن کے عربوں کی طرف، حجاز میں مقیم عرب اصل عرب نہیں۔ یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ اسرائیل
याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, जो कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम के पोते थे। और ये भी बयान कर चुका हूं कि बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा हैकल सुलेमानी या फर्स्ट टेंपल जब यरूशलेम पर पहले हमले के बाद तबाह किया था, तो बनी इसराइल के कई कबीले वहां से हिजरत कर गए थे और कई को बख्त नसर अपने साथ गुलाम बना के ले गया था। ये कबीले बनी इसराइल के गुमशुदा कबीले या लॉस्ट ट्राइब्स कहलाते हैं। अपने मरकज यरूशलेम से तो दूर चले गए, लेकिन बहरहाल यहूदी रहे और उन गुनाहों के गालिबन मुर्तकिब नहीं हुए जो बाद में पीछे यरूशलेम में रह जाने वाले यहूदियों की औलादों ने पैगंबरों की नाफरमानी और उन पे जुल्म की सूरत किया। चंद यहूदी कबाइल हिजरत करके यसरब या मदीने की तरफ आ गए और उनको यकीन था कि वो बादशाह जिसका दूसरे यहूदी जो कि यरूशलेम में रह गए थे वो इंतजार कर रहे हैं, वो यहां यानी मदीना यसरब के नखलिस्तान में सामने आएगा। लेकिन वो हिजाज में मुकीम अरबों यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को चूंकि तस्लीम ही नहीं करते थे और ना ही खुद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इसलिए वो कहते थे कि कोई ऐसा शख्स यहां आएगा जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा। दुनिया में आज भी इस बात पे बहस और तहकीक जारी है कि वो यहूदी जो बख्त नसर के दौर में यरूशलेम से निकल गए थे हिजरत की सूरत या गुलाम बना के बादशाह ने ले गया था, वो कहां कहां जाकर फिर आबाद हुए। ये गालिबन 12 कबीले थे। भारत की रियासतों मिजोरम और मणिपुर, एथोपिया के बनते इसराइल कबाइल, नाइजीरिया के इग्बो यहूदी और फिर मुगल शहंशाह जहांगीर के दौर में मारूफ मुहक्किक रहमतुल्लाह हरावी की फारसी किताब मखज़न अफगानी के मुताबिक पख्तून भी बनी इसराइल का एक कबीला था जो मशरिक की जानिब हिजरत कर गए थे। और यही दावा तारीख फरिश्ता में भी किया गया है और यह भी बयान हुआ है कि खुसूसन यूसुफ जई पख्तून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निस्बत रखते हैं और यह नाम वहीं से आया। इस नजरिए के कई उलमा और मौरखीन सख्त मुखालिफ हैं और इसे रद्द करते हैं और लेकिन इस बात पे सदियों से बहस जारी है। लेकिन इस बहस से बाहर निकालते सिर्फ इस आयत पे आपको गौर करने की गुजारिश करता हूं और हमने उनको जमात जमात करके मुंतशिर कर दिया। बाज उनमें से नेक हैं और बाज बदकार और हम आसाइशों और तकलीफों दोनों से उनकी आजमाइश करते हैं ताकि वो हमारी तरफ रजू करें। गोया बनी इसराइल में कुछ नेक लोग भी हैं और कुछ बुरे भी। और यह भी कई माहिरीन को यकीन है कि हैकल सुलेमानी की बर्बादी के बाद जो ताबूत सकीना गायब हो गया था वो इन्हीं गुमशुदा कबाइल में से किसी के पास है। गोया बख्त नसर के हाथों गायब होता ताबूत सकीना बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल के पास है जो कि वापस यरूशलेम जाएगा बनी इसराइल के अकीदे के मुताबिक। और अब ये कबाइल कहीं और किसी और नामों से या मुख्तलिफ मज़ाहिब कबूल करके हो सकता है मुसलमानों की सूरत में आबाद हो। अब जरा आखिर ज़मां से पहले होती जंगों से मुतालिक इस हदीस पे गौर फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बड़ी जंगें होंगी तो अल्लाह ताला अजमियों में से, गौर फरमाइए अरबों में से नहीं, अजमियों में से एक लश्कर उठाएंगे जो कि अरबों से बढ़कर शहसवार और बेहतर हथियार वाले होंगे और अल्लाह उनके दीन के जरिए उनकी मदद फरमाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक से कुछ लोग निकलेंगे जो इमाम मेहदी की खिलाफत को आसान कर देंगे। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। गुजरी नशिस्तों में इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले की कुछ अलामात का जिक्र कर चुका कि
उससे पहले दुनिया में फैली अबतरी और मुख्तलिफ इलाकों में होती फुरेजी अरूज पे होगी। एक और अहम अलामत यूं बयां होती है, हजरत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खजाने के पास यानी काबा शरीफ के नजदीक 3 आदमी लड़ेंगे, उनमें से एक किसी खलीफा का बेटा होगा, लेकिन यह खजाना किसी को भी ना मिलेगा। हजरत सुबान कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई जो मुझे याद नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसको यानी इमाम मेहदी को देखो तो उसकी बैत करो, ख्वाह तुम्हें बर्फ पे घुटनों के बल घिसट घिसट कर जाना पड़े। यह फरमाया गया कुल्लुहुम इब्न खलीफा, यानी वो 3 अशखास जो आपस में जंग करेंगे और हर एक के पैरोकार भी उनके हमरा होंगे, उनमें से हर शख्स का बाप बादशाह या खलीफा होगा और वो अपने वालिद की तरह हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद होंगे। तीनों बैतुल्लाह और उसके खजानों पर कब्जे की नाकाम कोशिश करेंगे और उसी वक्त इमाम मेहदी का गालिबन मक्के में ज़रूर होगा और यह बात फौरन फैल जाएगी और काबे के करीब इमाम मेहदी के हाथ पे बैठ की जाएगी। एक आम मौजू पे अगली नशिस्त में तफसीलन जिक्र करूंगा, लेकिन इस मरहले पे यह बयां करता चलूं कि कदीम खुरासान ईरानी सल्तनत का मशरकी सूबा हुआ करता था। मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर लिखता है कि तमाम हिंदुस्तानी गैर हिंदुस्तानियों को खुरासानी कहकर पुकारते थे। बाबर मजीद कहता है कि हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान 2 बड़े शहर आते हैं, काबुल और कंदहार। आज की दुनिया में कदीम खुरासान 5 मुल्कों में तकसीम हो चुका है, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, लेकिन सबसे बड़ा इलाका मौजूदा अफगानिस्तान में है, यानी काबुल, गजनी, बल्ख और हेरात। फिर ईरान के नेशापुर के इर्द गिर्द के इलाके और मशहद, उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा, तुर्कमेनिस्तान के मरीब और नीसा। इस्लामी खिलाफत के बड़े दौर में सल्तनत 3 हिस्सों में तकसीम तस्वुर होती थी, इराक के अरब, इराक के अजम और खुरासान। अफगानिस्तान के वो तमाम इलाके जहां आज फारसी बोली जाती है एक दौर में खुरासान में थे और कई नामवर शख्सियात खुरासान से ताल्लुक रखती थी, मसलन इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, अनिसाई, अल-गज़ाली और मुमताज शिया आलम-ए-दीन शेख अबू जाफर तूसी। किस कदर अजब मामला कि आज वो तमाम इलाके जो कदीम खुरासान में थे कई दिहाइयों से आलमी ताकतों के निशाने पे। एक बड़ा ग्रेट गेम जो इन्हीं इलाकों से यानी कदीम खुरासान के इलाकों से शुरू हुआ था, फैल कर मशरिक़ वुस्ता और बाकी दुनिया को लपेट के ले रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से मशरिक का जिक्र किया था तो जोग्राफियाई लिहाज से सिर्फ 3 ममालिक मशरिक में आते हैं, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान और ईरान के बरक्स पाकिस्तान का कोई इलाका कभी कदीम खुरासान का हिस्सा नहीं रहा। फिर स्याह झंडों के हवाले से इमाम इब्न कसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो बयान ज़हन में रहे कि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے یا علم کا رنگ سیاہ تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی تائید کے لیے کچھ لوگ مشرق سے آئیں گے جو ان کی سلطنت کے قیام میں مدد کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہوگا کیونکہ اس رنگ میں روب اور وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوتا تھا۔ اموی خلافت کا تختہ الٹ کر عباسی خلافت قائم کرتے اہم شخص ابو مسلم عبد الرحمن الخراسانی نے بھی بغاوت کے دوران سیاہ پرچم استعمال کیے تھے، اور آج کی دنیا کے کئی جہادی گروہ بشمول القاعدہ، داعش یا دولت اسلامیہ وہ بھی سیاہ پرچم کا استعمال کرتے ہیں۔ معروف امریکی مصنف جابی وارک کی کتاب The Black Flags The Rise of ISIS اس موضوع پہ دنیا بھر کے حساس اداروں کی توجہ کا مرکز بنے، اور پھر بیان کردہ حدیث مبارکہ میں مشرق یا خراسان سے آتی سیاہ پرچموں والی جماعت کے ہاتھوں ان 3 افراد کی شکست کا اشارہ بھی ہے جو کہ 3 بادشاہوں یا خلفاء کے بیٹے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی باپ جیسی بادشاہت کا مطالبہ بھی کر رہا ہوگا، اور کعبے پہ اپنی سیاست اور غلبے کا ارادہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن سب کے سب ناکام ہوں گے، مارے جائیں گے۔ لیکن سیاہ پرچموں والی جماعت امام مہدی کے ساتھ ہوگی۔ 3 خلفاء کے بیٹوں کے درمیان کعبے کے خزانے کے لیے جنگ سے مراد کچھ علماء حکومت یا خلافت پر قبضہ، اور کچھ کے نزدیک کعبہ کے نزدیک کہیں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، اس کے لیے لڑائی ہوگی۔ دونوں طرح کی تفسیر بیان ہوتی ہے، لیکن اہم بات یہ کہ ناکامی ہوگی سب کو۔ ترتیب اب تک کے واقعات کی یعنی یوں بنی کہ امام مہدی کے خلاف پیش قدمی کرتا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا، اور مشرق سے آتی ایک جماعت سیاہ پرچموں والی ان کی مدد فرمائے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امامت میں نماز ادا فرمائیں گے۔ ایک وقفے میں جانے سے پہلے ذرا اس حدیث پہ غور فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی چاند کا پھول جانا ہے، یعنی ایک رات چاند دیکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے، حالانکہ وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوگا۔ گویا مسلمان آخر زمان میں چاند دیکھنے پر بھی آپس میں لڑیں گے، اختلاف کریں گے۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے سے یہ مفہوم لینا غلط ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیگر صحابہ کرام کے پیچھے متعدد بار نماز ادا کی۔ مقصد غالباً صرف یہ بیان کرنا ہوگا، دکھانا ہوگا ساری دنیا کو، تاریخ کو، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ ظاہر یہ ہو کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو کے نازل ہوئے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم ادا کرتے ہیں۔ پھر امام مہدی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم و عادل بن کے تشریف لائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی عیسائیت کی نفی کریں گے، اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی ہر طرف اسلام نافذ ہوگا، اور اسلامی احکام میں جزیے کا حکم اس وقت تک کے لیے ہے، اور مال کی کثرت اس قدر ہوگی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں رہے گا،
اور اللہ کے سامنے ایک سجدہ دنیا سے زیادہ اہمیت رکھے گا، یعنی مال و دولت کی کثرت سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ مختلف روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سالہ دور پھر ختم ہوگا تو آپ وفات پا جائیں گے اور مدینہ منورہ میں آپ کی تدفین ہوگی۔ لیکن یہ 40 سالہ دور کئی خونریز جنگوں کا وقت ہوگا، بربادیاں، ہلاکتیں اور انتہائی غیر معمولی بڑی علامات آخر الزمان میں اسی دور میں ظاہر ہوگی، اور ظہور دجال بھی اسی دور میں ہوگا۔ لیکن ایک بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا، پھر دہراتا ہوں کہ آخری دور میں جنگیں ایک بار پھر بنیادی ہتھیاروں سے لڑی جائیں گی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آج جب انسان سائنس کی آخری حدوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے، خلاؤں سے آگے جا کر سمندر کی تہوں تک کے لیے ہر روز اسلحے کے ہزاروں کارخانوں میں لڑاکا طیارے، آبدوزیں، ڈرونز، ٹینکس، رائفلز، میزائلز، خدا جانے کتنی ہی قسم کا ہتھیار بنا رہا ہے، اور دنیا اب ایک بڑا اسلحہ خانہ بن چکی ہے، تو پھر قرب قیامت سے پہلے آخر انسان بڑی آخری جنگوں میں ان ہتھیاروں کے استعمال سے کیوں محروم ہو جائے گا؟ کیا کوئی بڑا واقعہ ایسا منظر تخلیق کر سکتا ہے کہ لوگ اسلحہ استعمال کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جائیں؟ اب تک انسانی تاریخ میں صرف 2 ایٹمی ہتھیار استعمال ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں امریکہ پہلے 6 اگست 1946 کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور پھر 3 روز بعد ہی جاپانی کے شہر ناگاساکی پر دوسرا بم گرا دیا۔ 2 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے اور جاپان نے ہتھیار ڈال دیا۔ یہ ایٹمی ہتھیاروں کا ابتدائی دور تھا، بہت کم صلاحیت اور طاقت کے بم استعمال ہوئے تھے، 2 بم۔ اس وقت دنیا میں 11,000 سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، اور جدید اندازوں کے مطابق صرف ایک 9 میگا ٹن قوت کا ایٹمی ہتھیار ایک گنجان آباد شہر پہ گرا دیا جائے تو 2.5 سے 4 لاکھ افراد کی فوری موت اور کم سے کم 5 لاکھ افراد شدید زخمی ہوں گے۔ باقی تابکاری یا ریڈیشن کے اثرات کئی سال تک اس علاقے کو زندگی سے محروم رکھیں گے اور ان کی تباہ کاریاں الگ ہیں، یعنی ایک ہتھیار کی بات کر رہا ہوں، 11,000 ہتھیار ہیں کم سے کم۔ اور کیا تبھی وہ نصیحت کی گئی کہ آخر زمان میں بڑے شہروں اور بستیوں سے دور ویرانوں میں تنہائی میں چلے جاؤ، کوئی جنگل پہاڑ زیادہ محفوظ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ آئے گا جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر اور جاگنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی اس وقت جو شخص بھی پناہ کا کوئی ٹھکانہ پائے وہاں جا کے پناہ حاصل کر لے۔ یہ محض ایک اندازہ ہے کہ آخری جنگوں سے پہلے ایک بڑی نیوکلیئر جنگ، ایٹمی جنگ انسانوں کو تاریخ کے ابتدائی دور کی طرف دھکیل چکی ہوگی۔
याजूज व माजूज, दज्जाल, आर्मगेडन, ये सब उसके बाद या उसके दरमियान कहीं वाकयात रुनुमा होंगे। मौजूदा दुनिया का मंजरनामा और उन पे साइंस क्या कहती है, वो सब कुछ जो हमें तेजी से अगले अदवार की तरफ लेके जा रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।